ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال صدق اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 13 میں کریم اللہ فرماتا ہے لہو دعوت الحق، اور اسی کو پکارنا حق ہے۔ لہو اس اللہ کا حق ہے، دعوت پکارنا اسی کا حق ہے کہ اسے پکارا جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور دنیاوی معاملاتوں میں جو کسی کو اپنے لیے ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کو مجاز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ حقیقی طور پہ اسی کا پکارنا برحق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو کسی اور کو معبود سمجھ کر اور حقیقی مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی بات ایک چیز میں بھی قبول نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے مقابلے میں بتوں کو جو لوگ پکارتے ہیں انہیں حقیقی مددگار سمجھتے ہیں تو وہ ان کی پکار نہیں سن سکتے، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم اس سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ کوئی اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اگر وسیلہ تلاش کیا جائے اور اللہ سے مانگا جائے تو اس سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ نماز وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، اللہ کے نیک بندے جو ہیں یہ بھی وسیلہ ہے۔ اور اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کو مشکل کشا سمجھے تو پھر یہ خسارہ۔ یا سورہ فرقان میں اللہ فرماتے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اگر تم فرماؤ تو تمہاری کچھ قدر نہیں ہے، اللہ تمہاری کیا پرواہ کرتا ہے اگر تم میرے رب کو نہ پکارو، اگر تم میرے رب سے نہ مانگو، اگر تم میری رب کی عبادت نہیں کرو گے تو فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، تو تم نے جھٹلایا تو اب ہوگا وہ عذاب کا لپٹا تمہارے ساتھ، یعنی عذاب تمہارے ساتھ لازم رہے گی کہ تم نے رب کو چھوڑ دیا اور بتوں کو مشکل کشا اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ان کی مغفرت کسی حال میں نہیں ہوگی۔ والذین یدعون من دونہ، اچھا یہ اس کا ترجمہ ہو گیا جو اللہ کے سوا دوسروں کو مشکل کشا حقیقی معبود سمجھتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ایک چیز میں بھی ذرہ برابر میں، الا کباسط کفیہ۔ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص پیاسا ہے، ہماری مشکلیں تو ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تیرے نیک بندے ان کے صدقے اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما۔ لیکن عقیدہ یہ ہے کہ مشکل اللہ ہی دور کرے گا، وسیلہ کوئی بھی ہو۔ ہم عقیدہ یہ نہیں رکھتے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا ہے، جس طرح وہابڑے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے مایوس ہیں، اللہ کے مایوسی کفر ہے۔ یا کوئی اس کا عقیدہ ہو کہ بھئی اللہ تو نہیں سن سکتا، لہذا ان لوگوں کو اللہ نے اجازت دی ہے، تو یہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ سن سکتا ہے لیکن نیک لوگوں کی محبت، ٹھیک ہے، اور ان سے کوئی کام کے لیے کہنا تو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کس سے؟
میں آج صبح بچوں کو پڑھاتا تھا تو پڑھا رہا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے، تو اس میں یہ وہ گائے کا واقعہ آیا. تو موسیٰ علیہ السلام انہوں نے جان کو قتل کیا. موسیٰ علیہ اور پھر آئے کہ یہ قتل کس نے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے گائے کو ذبح کر لو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بولا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قتل کس نے کیا، تو کہتے گائے ذبح کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل ہوں کسی باتیں کروں. ہاں، تو پھر انہوں نے کہا چلو بتائیے وہ گائے کیسے. لیکن اب وہ جب یہ بات ہوئی نا تو کہتے قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. تو بچوں کو میں نے یہ کہا کہ دیکھیں کوئی کسی کو وسیلہ سمجھ کے کہ یہ نیک لوگ ہیں ان سے دعا کروائے، ہاں کہ میں اس مشکل میں ہوں حضور دعا کریں، تو یہ وسیلے کے طور پہ یا مدد کے طور پہ اس کو، ہاں انہوں نے میری مدد کی، مالی مدد کی، مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو شرک ہے نا، یہ جہالت ہے. کیا ہے؟ مسلمان کے اندر شرک نہیں ہوتا، یاد رکھیں. وہ سب کو جمع سمجھتے کہ سب نظام اللہ چلاتا، رات دن سوچتے، اس کو اللہ نے سوچنے کی قوت دی. جب اس نے لا الہ الا اللہ کا، اللہ نے اس نور سے اس کو نواز دیا، اس کا عقیدہ آٹومیٹک تندرست ہو گیا. ہر چیز کی تاثیر ہے، تاثیر. اللہ کے کو واحد لا شریک مان کر، اس کا کلمہ پڑھ کر، حضور کو خاتم النبین افضل الرسول مان کر، یہ انسان خود راہ راست پر چلنے لگتا ہے. پھر ان کو غلط اور صحیح خود سمجھنے لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. تو بولے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو دور سے پانی کی طرف اپنا ہاتھ اٹھائے. بولا جو بتوں کو یا کسی کو بھی اللہ کے علاوہ حقیقی مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، ہاں ان کی عبادت کی جائے، تو اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ کوئی پیاسا کنویں کے پانی کے طرف پر ہاتھ بچھائے کہ پانی آ جا میرے منہ میں. بولے بے وقوف ہے، پانی نہیں آئے گا. تو بولا جب یہ ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں حقیقی، اور ان کو معبود سمجھتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، ایک ولی اللہ ایک من دون اللہ ہے. اب من دون اللہ کو انہوں نے، اب ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ نیک لوگوں کی ویسے بھی ان کی ہم نشین اختیار کرو، تو وہ نیک لوگوں کی برکت ہوتی ہے کہ وہ اپنے متوسلین جو ہیں یا ان کے مریدین جو ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ والے کہ اللہ میرے اس طالب علم کی، یا ہم سے تیری وجہ سے ہم سے محبت کرتے اللہ ان کی مشکلیں. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے کہ یا اللہ میری والدہ ایمان لائے، تو کس سے دعا کرواتا ہے؟ حضور سے. تو حضور جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو ایمان دولت ایمان تو اللہ دیتا ہے، اس میں کسی کو اختلاف تو نہیں ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی دعا کیا بات ہے. حضور نے جس کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، اس دن ہم نے اربد و طفیل کا واقعہ سنایا کہ ان سے جب ناراض ہوا، ان کو دین کی دعوت دے رہے اور وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، حضور کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جب ان کے خلاف تھوڑا سا وہ کیا تو دونوں جہنم رسید ہو گئے. ہمارے پٹھان کہتے ہیں پہاڑ چائے چے دا غضب لندکڑا خخا اور خطا ندرمی گزار دا درویشانو. کہتے ہیں غضب کا کمان اللہ والے جس پر اٹھا لینا، پھر ان کا وار خطا نہیں جاتا، وہ آر پار ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من عادا لی ولیا فقد آذنت بالحرب. پھر میرے بندوں کو چھڑنے والوں سے پھر میں اعلان جنگ کرتا ہوں. جو اللہ کی بندگی اختیار کرتا ہے پھر اللہ ان کی ہر بات کو قبول کرتا ہے، انہیں ایک مرتبہ دیتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی کامیاب ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، صرف وہ لوگ نجات پائے جنہوں نے دل و جان سے سب کچھ رسول اللہ کے اشاروں پر قربان کر دیا، کلمے سے نہیں. ٹھیک ہے نا، کلمۃ منافقین نے پڑھا تھا،
کلمے کے ساتھ یہ شرط تھا کہ حضور کی محبت بھی ہو۔ حضور نے اعلان کر دیا، مسلم کی حدیث ہے کہ میں اگر تمہارے دلوں میں میری محبت تمہارے ماں باپ سے بڑھ کر نہ ہو تو تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہارا ایمان قبول لا یؤمن احدکم، اعلان کر دیا۔ تو حضور کی محبت اس طرح پیارے نبی کے پیارے امت کے جو علماء کرام اولیاء اعظام ہیں ان کی محبت یہ کامیابی کے لیے کیا ہے؟ پہلی سیڑھی ہے۔ کوئی اگر اس سے ہٹ گیا، میں اس کو فرعون کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ فرعون کہتا ہوں میں، بولے اس کی عقل کام نہیں آئے گی، اس کی ہوا نکل جائے گی۔ اللہ والوں سے محبت کرو، اور وہ نہ بنو، آبڑے نہیں بنو کہ اللہ والوں کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ جہاں بتوں کے بارے میں بات ہوتی ہے اللہ کے مقابلے میں، جن کو خدا بنایا گیا، مشکل کشائے حقیقی بنایا گیا، ان کو اللہ والوں کے مقابلے میں لاتے ہیں بکواس کرنے والے۔ تو وہ اس شخص کے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتا ہے انہیں حقیقی مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ ان کا پکار صرف اس شخص کی طرح ہے جو دور سے پانی کی طرح اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے، اللہ کا باسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، حالانکہ وہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ اب یہ کافر، یہ بت پرست، انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ کامیاب وہ ہے جس نے حقیقت میں صرف اللہ کو مشکل کشا سمجھا، اللہ کے نیک بندوں کی ہم نشینی محبت، ان کو نوح علیہ السلام کی کشتی سمجھا کہ جو اس کشتی میں سوار ہوں گے، تو ان لوگوں کی محبت جو ہے نا نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ ان لوگوں کی ہم نشینی، ان سے دین سیکھنا، عبادت اللہ کی ہے۔ ان کے مقابلے میں کوئی کائنات میں توحید پر، اللہ کی وحدانیت پر گفتگو ہوتی ہے۔ وَمَا دَعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی پکار صرف گمراہی ہے۔ کیا ہے؟ صرف گمراہی میں ان کی پکار ہے۔ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں جو زمین و آسمانوں میں ہیں۔ انسان تو اگر بت پرستی کرے گا، کسی کے سامنے سر جھکائے گا تو خدا کے خدائی میں کمی نہیں آتی۔ اللہ فرماتا ہے میرے لیے تو زمین و آسمانوں والے سجدہ ریز ہیں۔ خوشی سے اور ناخوشی سے، سجدہ اختیاری اور غیر اختیاری۔ انسانوں جناتوں کا سجدہ اختیاری، باقی کائنات کا ہر ذرہ سجدہ ریز ہے، وہ غیر اختیاری طور پہ۔ اور ان کے سائے صبح اور شام ہو، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام ہو۔ سجدے اللہ کے لیے سجدہ کرنا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ کریم نے جا بجا قرآن میں یہ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، پس تم بھی سجدے میں دعا کیا کرو، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوا کرو۔ اور کہتے ہیں اس کی تائید سورہ علق کی 19 نمبر آیات سے ہوتی ہے، جس کا ترجمہ ہے اور سجدہ کر اور اس کے قریب ہو جا۔ جتنے زمین کے طرف جھکو گے اللہ کے قریب ہوں گے۔ اپنی ہستی کو مٹا دو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتے۔ پشتو میں شعر ہے، جو اندے زان پمزہ کا خاکڑا لکا تخم، کہتے ہیں اپنے آپ کو زندہ زمین میں پور دے، کہ مرتبہ غاڑی دا خاور پا مقام شاہ، رتبہ چاہیے تو مٹی کی جگہ ہو جاؤ، تکبر اکڑ یہ نہیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جس سے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، یا میں نے عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ خاموش رہے،
میں نے پھر سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری بار سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم جب بھی اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ مسلم، ترمذی، ابن ماجہ و نسائی وغیرہ کی حدیث ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی پیارے آقا دو جان ایک رات اس کے ساتھ خدمت میں حضور علیہ السلام کے لیے وضو کے لیے پانی لائے، حضور کو وضو کروا رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا سوال کرو، سل یا ربی، مانگو جو مانگنا ہے۔ ہاں کیا پیارا سوال کیا، جنت میں آپ کی ہم نشینی، کیا سوال کیا۔ اس دن دیہاتی کے بارے میں حضور نے فرمایا، بولے ان سے تو جنت وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی اچھی تھی، موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگی بس مجھے جنت میں اپنے مقام میں رکھنا۔ اب بولا یہ شخص آ رہے کہتے اونٹ دے، اس کا سامان دے دے، اس کا یہ دے دے، یہ دے دے۔ تو ربی صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ہم نشینی، بس یعنی آپ سے جدا نہ ہوں۔ آسان الفاظ ہے کہ بس آپ کے ساتھ رہوں، حضور کے ساتھ رہنا، حضور کا دیدار کائنات میں جنت میں اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہے۔ انسان اپنے محب اپنے محبوب کے ساتھ بڑا خوش رہتا ہے، تو حضور جیسا محبوب کائنات میں نہیں ہے۔ کیا پیاری ہستی ہے، کیا محبت ہے کہ اللہ نے ایسے انسانوں کے دل میں، اللہ کی قسم جو حضور کی محبت ڈالی نا اس کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے، اس کے لیے کائنات میں کسی اور کا پیار نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پیار ہے کہ جس کا کوئی اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اولاد ہے، بیوی ہے، والدین ہے، رشتہ دار ہے، دولت ہے، بنگلے ہیں، جتنی نعمت ہیں، لیکن جب حضور کے اور اس کے مقابلے میں سوچے تو یہ دنیاوی یہ نبی کے محبت سے ہٹ کر یہ دوربین میں بھی نظر نہیں آتے کہ یہ محبت گئی کہاں۔ اور یہ عملی میدان میں صحابہ نے دکھا دیا۔ باپ آیا سامنے تو بولا راستے سے ہٹ جاؤ، مال آئی، دولت آئی، بیٹا آیا، انہوں نے پریکٹیکل حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ ایمان تب نصیب ہوگا کہ میری محبت تمہارے دل میں۔ حضور کی محبت یہ کہ تم اس کی ہر سنت کو زندہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اس قرآن سے محبت کرو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، میری پیروی کرو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہاں لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو جبریل آئے سورہ آل عمران اور پارہ نمبر 3 آیت نمبر 26 میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر اللہ کے دعویٰ کی محبت کے دعوے دار ہو نا تو میری پیروی کرو، محبوب نہیں پھر محب نہیں پھر محبوب بن جاؤ گے۔ ہاں پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہاں اللہ اکبر۔ تو بولا آپ کے ساتھ جنت میں آپ کی رفاقت، آپ نے فرمایا اور کس چیز کا؟ میں نے عرض کیا کافی ہے، آپ کی ہم نشینی مل گئی، اور کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا پھر کثرت سے سجدہ کر کے اپنے نفس کو میری مدد کرو، یعنی سجدوں میں وہ نہ کرنا، اللہ کی بندگی میں اللہ کے لیے سجدہ ریز رہنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ، یہ بھی مسلم کی حدیث میں نے سنائی، بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ تلاوت کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ جا کے روتا ہے اور کہتا ہے ہائے میرا عذاب، ابن آدم کو سجدے کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا سو اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا سو مجھے جہنم ملے گی۔ یہ بھی مسلم نسائی وغیرہ کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعضائے سجود کے جلانے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا۔ امرت ان اسجد علی 7 اعضاء، تو 7 اعضاء سے سجدہ جہنم پر یہ حرام ہے کہ یہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوئے۔ جو اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ چہرے پھر کسی سامنے غیروں کے سامنے پھر نہیں جھکتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا جو حال
اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ یہ کہ اللہ بندے کو سجدے کرتے ہوئے دیکھے اور اس کا چہرہ مٹی میں لتھڑا ہوا ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ بیان کرتی ہے افلاح نامی ہمارا ایک غلام تھا، جب وہ سجدہ کرتا تو مٹی کو پھونک مار کر اڑاتا تھا۔ ہاں آپ نے فرمایا اے افلاح اپنے چہرے کو خاک آلود کرو۔ ترمذی شریف، ارے یہ جو تیرے چہرے پر مٹی لگ گئی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اس کو کیوں ہٹاتے ہو؟ ہاں من تواضع للہ رفعہ اللہ، کریم مولا سے دعا ہے قرآن پاک کو بار بار پڑھنے، جہاں سجدہ تلاوت پڑھے اس کے بعد اللہ کے لیے سر بسجود ہو جائے، کیا خوش نصیبی ہے۔ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ دین اسلام کی دولت سے نوازا، پیاری نبی کی محبت امت مسلمہ کے دلوں میں ڈالی، اس قرآن کو رات دن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے اللہ اسی پر جینا، اسی پر آخری سانس سے ہم سب کو نصیب فرما، قیامت کے دن تیرے نیک بندوں میں ہم گناہگاروں کو بھی محشور فرما۔ صلی اللہ محمد صاحب اجمعین برحمتہ۔